السلام علیکم ناظرین پروگرام لائف لائن سان کرے تاج میزبان ڈاکٹر واحد بشمار حاضر ہے ناظرین تاں خبر دین پروگرام میں اساں کے مختلف بیماریوں جو ॼाणींदा आहियूं مختلف مہمان ڈاکٹر اساں گॾु हूंदा अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा ज़हनी इमराज जो हिकिड़ो जेको सो बीमारी आहे या हिकिड़ी इलामत आहे ॾुख का बि तकलीफ़ इंसान खे अचे को नुक़सानु थिए का नाकामी थिए त ॾुख या ग्रीफ या सैडनेस या छा या बाक़ी बीमारी आहे इन जा असांजे जिस्म ते कहिड़ा असर पवंदा आहिनि जॾहिं कंहिंखे को ॾुख या तकलीफ़ पहुचंदी आहे त उनजे दिमाग़ ते उनजे दिलि ते उनजे सॼे जिस्म ते कहिड़ा असर पवंदा आहिनि कहिड़ियूं बीमारी थी सघनि कहिड़ियूं साइंस में छा जेकॾहिं उहो ॾुख या उहो जेका सैडनेस आहे या उहो जेको ग्रीफ आहे जेकॾहिं घणो अरसो हले त पोइ कहिड़ियूं बीमारियूं थी सघनि उनखां बची कीअं सघिजे थो जेकॾहिं कंहिं बि ॾुख कंहिं बि तकलीफ़ में ऐं उनखे फेस कीअं कजे उनखे मुंहुं कीअं ॾिजे उनजो मुक़ाबिलो कीअं कजे जेकॾहिं असां मज़बूत असाब जा माण्हू आहियूं त माण्हू त जंगनि जे मैदान में बि कामयाबु थी था वञनि त असां उन ॾुख खे उन तकलीफ़ खे उन नाकामी खे उन ग्रीफ खे उन सैडनेस जो कीअं था मुक़ाबिलो करे सघूं छा असां पंहिंजी हिमत सां उनजो मुक़ाबिलो करे सघूं था या इन सूरत में का दवा बि असांखे वठणी पवंदी इन टॉपिक ते अॼु डिस्कस कंदासीं इन सिलसिले में असांखे जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर फ़ाइज़ा रहमान जेका पाण साइकेट्रिस्ट आहिनि ऐं शहर जे वॾियुनि इस्पतालनि में कमु थी करे डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त हिन ॾुख में या हिन ग्रीफ में या सैडनेस में ऐं असां कीअं पाण खे महफ़ूज़ रखूं ऐं कीअं उनजो मुक़ाबिलो करियूं अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर फ़ाइज़ा आप हमारे पास आए। डॉक्टर साहब एक टॉपिक है मेरा दुख सैडनेस ग्रीफ हर इंसान को बच्चा हो बड़ा हो छोटा हो नौजवान हो दुख मिलते रहते हैं बिल्कुल ये दुनिया का एक निज़ाम है हर जगह अमीर हो गरीब हो हर किसी का अपने अपने तबके के मुताबिक दुख और तकलीफ़ें हैं ज़िंदगी का हिस्सा है तो ये दुख क्या है पहले क्या ये जो दुख है ये भी हमारे जिस्म पे इफ़ेक्टिव होता है? ठीक सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे दावत दी। दुख क्या है या सैडनेस क्या है? एक नॉर्मल जज्बा है नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है इंसान कितने सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करता है उसको अगर साइंस ने उनकी कैटेगराइज करने की कोशिश की है तो उसको उसमें कहा है कि 6 के करीब ऐसे इमोशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें उदासी यानी दुख खुशी गुस्सा चौंकना सरप्राइज़ होना और किसी चीज़ से आपको चिढ़ का इजहार हो या डिस्गस्ट जिसे हम कहते हैं। इसमें इन्हीं नॉर्मल जज्बात के उतार चढ़ाव की वजह से हमारे जिस्म पे असरात भी मुरतब होते हैं और इसमें ख़ास तौर पे अगर हम दुख की बात करें तो अगर किसी एक ख़ास मुद्दत से ज़्यादा अरसे तक ये दुख की कैफियत इंसान और बग़ैर किसी वजह के इंसान महसूस करता रहे तो फिर नफ्सियात की जो बीमारी है उसकी तरफ हम आते हैं वरना अमूमी तौर पे दुख में और आप हम एक्सपीरियंस करते हैं। कितने टाइप हैं दुख के? दुख की बजाते खुद टाइप्स हाँ दुखों की अनगिनत टाइप्स हैं फिर भी उन्हें कोई लिमिट नहीं कर सकता लेकिन अगर हम दुख के बजाय लफ्ज़ स्ट्रेस इस्तेमाल करें तो उसकी हाँ टाइप्स हैं। स्ट्रेस वो चीज़ है जिसकी वजह से दुख की कैफियत जनरेट हो सकती है वो आपको हो सकता है दुख वो आपको इमोशनल हो सकता है फाइनेंशियल हो सकता है रिलेशनशिप्स रिलेटेड हो सकता है एकेडमिक्स रिलेटेड हो सकता है आपके हालात हाज़रा से मुतालिक तमाम जितने भी आपके इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका एक स्ट्रेस आप पर है उसकी वजह से आप दुखी महसूस कर सकते हैं। आप जितने भी ज़िंदगी के मरहले हैं चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हों चाहे वो जॉब से रिलेटेड हों वहाँ मैदान में उतार चढ़ाव फेस करते हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। आपने अगर कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया उसको अब आपने फ़ेल कर लिया उससे रिलेटेड मामूली चीज़ें हैं तमाम आपको दुख पहुंचा सकती हैं लेकिन यही चीज़ अगर आप बग़ैर किसी वजह के और एक लंबी मुद्दत तक एक्सपीरियंस कर रहे हो तो फिर उसके असरात आपके जिस्म पे भी मुरतब होना क्या हमारी पर्सनैलिटी या हमारे जो पूरा माशरा है या पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो थोड़े दुख पे भी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं या मायूस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी है कि बड़े बड़े दुखों का मुकाबला करते हैं ऐसे होता है? जैसे आपने जिक्र किया ना अभी आप जो इंट्रोडक्शन में भी बताए थे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत मजबूत आसाब के मालिक होते हैं और बहुत शिद्दत के साथ हाँ तो ये शख्स से शख्स मुख्तलिफ रिएक्ट करता है मुख्तलिफ सिचुएशंस में इसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं एक ख़ास सतह जिसके बाद जो लोग हसास तबीयत के होते हैं उनके लिए मामूली नौइयत की चीज़ उनको ज़्यादा परेशान कर सकती है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे आसाब के मालिक होते हैं जिनको के मामूली चीज़ें नहीं परेशान इतना करती हैं और वो उनसे लड़ना पसंद करते हैं जैसे हम रेजिलियंट होना कहते हैं मजबूत आसाब का मालिक होना कहते हैं। तो ये ज़रूर मुमकिन है कि ऐसे कुछ अफराद हों जो कि मामूली नौइयत की चीज़ों की वजह से इस कदर परेशान हों कि ज़्यादा मसले का शिकार। अच्छा दुख में नाकामी में या नुकसान में क्या हम वहमी हो सकते हैं? बहुत सारे ख्यालात ज़हन में आए ऐसे भी होगा अभी ऐसे होगा अभी ऐसे होगा
اپنی طرف سے کچھ بنانا. ہاں کہنے کو ہم بہت کچھ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں نا. دکھ کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتا ہے, دکھ یا پریشانی, یا بہتر لفظ ہوگا اسٹریس, کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتا ہے. سائیکولوجیکل اسٹریس یعنی نفسیات کا یا ذہنی اسٹریس جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے. جسمانی علامتوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, خیالات کی شکل میں بھی آپ کو پریشان کر سکتا ہے, وہم کی شکل میں بھی پریشان کر سکتا ہے آپ کو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ غیر ضروری چیزوں کو غیر ضروری طور پہ اہمیت دینا شروع کر دیں. چھوٹی چیزیں ہیں, کوئی ایسے معنی نہیں رکھتی. بڑی زبردست بات کی فائدہ کہ اگر غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں اہمیت دے کے ہم دکھ میں جا رہے ہیں تو کیسے بچا جائے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیوں دے رہے ہیں ہم؟ کیوں دے رہے ہیں آپ کا اچھا سوال ہے, اور اسی پہ ہم سب آج کل بحث میں ہیں. سائنس بھی اسی چیز کا ہے, لیکن یہ ہیومن مائنڈ ہے اور ہیومن بیہیویئر ہے. اگر یہ چیز آپ کی طبیعت کا حصہ ہے اور آپ اس سے آپ کی فنکشننگ متاثر نہیں ہو رہی تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کی طبیعت کا حصہ, آپ کی شخصیت کا ایک کوالٹی ٹریٹ ہے. لیکن مسئلہ اور مدد مانگنے کی نیڈ تب سامنے آتی ہے جب یہ چیز اس حد تک آپ کے روزمرہ کے کام کو متاثر کرے کہ آپ جو اپنا رول ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے. مثال کے طور پہ آپ ٹیچر ہیں, آپ کلاس میں بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے, آپ کو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں پریشان کیے جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ شور بہت ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو اگنور کر کے بچوں کو پڑھانے کی طرف لے کر آئیں, آپ نہیں کر پا رہے. آپ گھر میں ہوم میکر ہیں, ہاؤس وائف ہیں, ہوم میکر ہیں, اور بجائے اس کے کہ آپ چینی کے ختم ہو جانے کو کہیں کہ ٹھیک ہے آ جائے گی بعد میں اور اس کو آلٹرنیٹ سوچیں, آپ اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں. رات کو نیند آپ کو اس قدر پریشان کری ہے, پوری پوری رات آپ جاگ کے گزار رہے ہیں, اگلے دن بھی آپ سونا چاہ رہے ہیں, تھکن محسوس نہیں کر پا رہے ہیں, اور آپ کا روزمرہ کا کام اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. بدن آپ بظاہر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ایسی نہیں کر رہے لیکن آپ کو تھکا ہوا محسوس ہو رہا ہے, جسم میں کوئی طاقت نہیں محسوس کر رہے آپ. یہ وہ تمام مواقع ہوتے ہیں جب ہمیں آگے بڑھ کے اپنے سمجھ بوجھ کا استعمال کرتے ہوئے ماہرین سے مشورہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے, ان سے مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں تو کیا اس کو ہم بیماری میں شامل کر سکتے ہیں؟ اس حد تک اگر کوئی چیز بڑھ جاتی ہے جو کہ میں نے کہا نا آپ کی ڈیلی فنکشننگ متاثر کر دے اور ایک خاص مدت گزر جائے, ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کو اگر ہم دیکھیں تو 2 ہفتے سے زائد کا عرصہ اگر آپ کو زبردست. کسی کو کوئی ایسا دکھ ہے جو اپنے والدین سے شیئر نہیں کر سکتا یا اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتا, کوئی بھی دکھ ہے, کوئی امتحان میں فیل ہو گیا نہیں بتانا چاہتا, یا جیسے کہ محبت میں بھی معاملات ہوتے ہیں آپ سمجھتی ہیں اس میں, یا کچھ ایسی چیزیں, یا کوئی ایسا بچہ ہے جو نشہ کر رہا ہے مگر اپنے والدین سے شیئر نہیں کر رہا, تو وہ دکھ اس کے دل میں ہے تو وہ اپنے جسم سے کیسے ظاہر کرے گا؟ کیا اس کی کوئی سائن سمپٹم ہے کہ اس کے جسم میں یا اس کے ذہن میں کوئی دکھ ہے؟ اتنا تک وہ دکھ بڑھتا ہے کہ وہ سوسائڈ کی طرف بھی ایسے لوگ چلے جاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں کسی کو. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. بلکہ سوسائڈ ہی نہیں, صرف باقی سیلف ہارمڈ کے بیہیویئرز, خود کو نقصان پہنچانے والے بیہیویئرز, ان کو بھی ہم ضرور شیئر نہیں کرتے کسی سے بھی اپنی. بالکل, آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایک ہی امبریلا میں رکھا. میں چاہوں گی کہ ہم ان کو نکال کے الگ الگ ایڈریس کریں کیونکہ وہ الگ الگ امپورٹنٹ ہیں اور اہم ہیں. معمولی نوعیت کی جو چیزیں ہوئیں, مثال کے طور پہ ایگزامس کا اسٹریس ہے, وہ آپ نہیں کہہ پا رہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. آپ کو روزمرہ کی کسی کی بات بری لگتی ہے, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ دوستوں سے کہہ سکتے ہیں, کہہ سن کے آپ نے رفع دفع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی عادت ڈیولپ آپ کے اندر ہو رہی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کسی خواب آور یا نشہ آور چیز کا استعمال آپ نے شروع کر دیا ہے, آپ کی طبیعت اس طرف جا رہی ہے, تو یہ تو ایک علامت ہے صرف جو کہ آپ کو سطح پہ نظر آ رہی ہے. جب ابھی آپ کوئی سبسٹنس یا کوئی ایسی نشہ آور چیز استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس کی اور بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں جو طے میں ہوتی ہیں, انہیں ڈھونڈنا بہت اہم ہوتا ہے. اور یہی تمام چیزیں جب ان نوٹس جاتی ہیں ایک خاص عرصے تک, اور ان چیزوں کو جو ہیلپ ملنی چاہیے, جو پروفیشنل طریقہ کار ہونا چاہیے ان کو ڈیل کرنے کا, وہ نہیں ہو پاتا ہے, تو ایسے سارے بیہیویئر سامنے آتے ہیں. خود کو نقصان پہنچانے میں حتمی حد یہ ہوتی ہے کہ انسان خودکشی کی کوشش کرے. اس سے پہلے کے کچھ سٹیجز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارا ارادہ خودکشی نہیں ہوتا لیکن ہم خود کو چوٹ پہنچا رہے ہوتے ہیں, یا سیلف ہارمنگ بیہیویئر, اس میں اپنے آپ کو چوٹ لگا لی کسی بھی ذریعے سے, دیوار میں ہاتھ مار دیا. یہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے, کوئی تکلیف آئی تو اس کا مقابلہ کرو نا. کیا خودکشی کرنا یا سوسائڈ کی طرف جانا ہے, اپنے سیلف ہارم کرنا, کیا یہ اس چیز سے بھاگنا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں کہیں گے, نہ ہی یہ کسی بھی طرح سے کسی کمزوری کا نشان ہے. تو پھر کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ آئیں بات کریں اپنے والدین سے, اپنے دوستوں سے, یہ میرے ساتھ پرابلم ہے, اس میں آگے بڑھیں. کیونکہ لاشعوری ہمارا ذہن اتنا اسٹرانگ ہے, لاشعوری ہمارے ذہن میں جو پریشانیاں ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی بعض اوقات ہم خود بھی نہیں کر پاتے, ان کی نشاندہی ہم خود بھی نہیں کر پاتے. شعوری طور پہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ. ہمارا یہ جو سارا سچویشن ہے نا, اس میں ہمارے برین کی آپ نے ذکر کیا کیمیکلز کا کیا اثر ہوتا ہے سب,
ब्रेन की केमिस्ट्री इस तरह ऑल्टर होती है कि हमारे फैसले लेने की सलाहियत मुतासर होती है, हमारी जजमेंट मुतासर अच्छा, होती एक है। शऊर है, हमें समझते हैं कि भाई ये गर्म है, ये ठंडा ये है, ठंडा है, बिल्कुल। इससे नुकसान हो रहा है, हमें सोच समझ के चलना चाहिए। जी। चल, क्या जो लाशऊर है उसमें कोई चीज़ चली जाए कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते? लाशऊर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। नहीं तो क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? लाशऊर का मतलब ही वही है ना कि दैट इज द अनकॉन्शियस माइंड, समथिंग जो कि आपके कॉन्शियस विल का हिस्सा नहीं है। नहीं, फिर वो तो हमें नुकसान दे सकता है। आपके लिए फायदा कितना करता है वो आपकी उन चीजों को संभाले हुए है जो कि आप शऊरी तौर पे पीछे धकेल रहे थे, डील कैसे नहीं कर मीन्स? रहे थे आप उनसे। कैसे? अब थोड़ा ये भी समझा दो कि लाशऊर में अगर बोलते हैं बात आ गई तो वो किसी ने कोई नुकसान कर दिया। मिसाल के तौर पे अब शऊरी जहन में मेरे हिसाब से मेरे सामने सब चीज़ें साफ हैं, सब ठीक चल ठीक रहा है, है, ओके, कोई हाँ। मसला नहीं है मुझे, मेरी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल फंक्शन कर रही है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि दिन के किसी ख़ास हिस्से में मेरा हाथ जो है मुझसे उठाया नहीं जाता, काम नहीं किया जाता, ऐसा लगता है जैसे एकदम से इसमें से बिल्कुल जान निकल गई है। या खामखा कोई परेशानी जहन में आ गई, ऐसे भी हो सकता है। परेशानी जहन में आ गई तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली, निशानदेही कर ली ना कि हाँ परेशानी है। बाज़ औक़ात नहीं है, नहीं जी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस अब ये हाथ देखें डॉक्टर साहब पैरालाइज्ड है, नहीं मूव कर रहा। और वाकई मुझे यकीनी तौर पे ऐसा ही महसूस होगा कि इस हाथ में पावर नहीं है और नहीं मूव कर पा रही मैं। ये अलामतों का जिक्र करी हूँ, आपने कहा ना कि अलामतें कैसे कैसे हो सकती हैं, ठीक है। और उस वक्त यकीनी तौर पे मुझे यही महसूस होगा कि नहीं मैं मूव कर रहा। थोड़ी देर बाद हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, बातचीत होना शुरू होगी, मेरा इस पे से ध्यान हटेगा और ये हाथ नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा। आप कहेंगे देखें ड्रामा किया इन्होंने, कुछ भी नहीं है इनको, हाथ चल रहा है इनका, बस इनके नहीं, फिर जहन जब में है। ऐसी कंडीशंस होती हैं तो बहुत सारे लोगों का एक जहन जाता है, भाई कोई जिन है, कोई आसिफ है, कोई तावीज़ है, कोई जादू है। क्या ये चीज़ भी हमारे इफेक्ट है हमारे जहन पे या हमारे जिस्म के या जहनी केमिकल के ऊपर? साइंटिफिक एविडेंस तो बहुत नहीं है, ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं सपोर्ट नहीं करती, हाँ। लेकिन क्योंकि हमारा एक माशरती रुझान है ना इन चीज़ों की तरफ, और हमारे कुछ बिलीफ्स हैं, कुछ ओवर वैल्यूड आइडियाज़ हमारे ऐसे हैं कि हम इन चीज़ों की तरफ रखते हैं जहन। हम जब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उसी मिसाल को वापस लेके चलूँगी, तो हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि आपके कॉन्शियस माइंड में या आपके शऊरी जहन में इस वक्त बेशक कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपका लाशऊर किसी वजह से परेशान ज़रूर है। हम फिर और दूसरी तरीके से उसे दूसरे एंगल से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी कैफियत होती ठीक है, एक तो नॉर्मल है, मगर अगर 6 महीने या 7 महीने तक कोई ग्रीफ रहता है या सैडनेस रहती है तो उससे कैसे जान छुड़ाई जाए? बहुत अच्छा सवाल आपका ये है कि अगर इतने लंबे अरसे तक हमें दुख या ऐसी कैफियत से गुजरना पड़े या सैडनेस की कैफियत से, तो हम उससे कैसे डील कर सकते हैं। इसके ग्रेड्स हैं जो नफ्सियात के माहिरीन जो हैं उसे ग्रेड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, यानी कम शिद्दत, उससे बड़ी और शदीद। तो अगर माइल्ड नौइयत की अलामात हैं, यानी आपको मामूली तौर पर सिर्फ उदासी महसूस होती है और जिस्म में थकान महसूस होती है, तो ये तमाम चीज़ें साइकोथेरेपी यानी बातचीत का जो एक अमल है उसके ज़रिए से काउंसलिंग जिसको कहते हैं, काउंसलिंग सेशन उससे खत्म हो जाता है। साइकोथेरेपी। जी हाँ, बहुत हद तक आप इसमें बेहतरी मतलब महसूस ये इलाज कर का एक सकते तरीका हैं। है। बिल्कुल, ओके, तरीका ठीक है, इलाज है एक और ये होगा सर्टिफाइड काउंसलिंग। तरीका हाँ, इलाज। ठीक है। उसके अलावा अगर ये शिद्दत बढ़ती है, आप अपनी फंक्शनिंग को और ज़्यादा मुतासर होता हुआ देखते हैं, आपके इन अलामात में शिद्दत आती है, और फिर ये अलामात ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उदासी मायूसी तक महदूद हों, जैसे मैंने कहा सोमेटाइज होकर जिस्मानी अलामतें भी ऐसी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं जिनकी की वजह सिर्फ ये स्ट्रेस और दुख होता है। तो अगर इसमें इतनी शिद्दत आ जाए तो फिर हम मॉडरेट इंटेंसिटी पे दवा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं जिसकी के डिसबैलेंस की वजह से ये तमाम अलामात आ रही हैं। और फिर बहुत शदीद सिचुएशंस में जाके, बहुत हतमी जो मराहिल हैं उनमें जाके, जब दवाएं असर नहीं कर रही और साइकोथेरेपी से कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि इंसान के अंदर सुसाइड के आइडियाज़ जन्म लेने लगे हैं, तो फिर हम जो है वो शदीद तरीका इलाज की तरफ भी जाते हैं जिसमें ECT वगैरह भी शामिल है। अच्छा, नहीं अब देखो, अब दो बात कहें, हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, तो क्या अगर उनमें भी ख़राबी हो जाए तो भी हमें जो है ना वो सैडनेस होती है? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि सैडनेस की अगर हम साइंस को, उसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करें तो वो यही है, हम खुश महसूस कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर सेरोटोनिन और डोपामीन बेहतर मिकदार में मौजूद हैं। सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगी, हम बहुत साइंटिफिक बात करने लग जाएंगे, लेकिन हाँ यही वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि इन जज्बात को डील करते हैं। सैडनेस का जज्बा तब होता है जब इनकी मिकदार कम होती है। नॉर्मल है, लेकिन फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज़ आए जो कि आपको खुश करे, आपका मूड बेहतर करे और उनका लेवल दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन हम तब कहते हैं, या डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम तब कहते हैं, जब मुस्तकिल 2 हफ्ता या उससे ज़्यादा की दौरानिए में आप थकावट, बेदिली,
بیزاری اور اداسی کی علامتیں محسوس کر رہے ہوں, ساتھ میں جسمانی علامتیں جیسے کہ بھوک کا نہ لگنا, وزن کا کم ہونا یا بڑھ جانا, نیند کا بہتر نہ آنا یا نیند کا بہت زیادہ آنا, آپ کے جسمانی طور پہ آپ کو مختلف جگہ پہ درد کا محسوس ہونا, آپ کے پیٹ کے مسائل کا بلا وجہ خراب ہوتے چلے جانا, کانسٹیپیشن یا پھر ڈائریا, دونوں ہی چیزیں ممکن ہے کہ ہو سکتی ہیں, اور آپ کو اپنے جسم کے اندر تھکاوٹ اس حد تک محسوس ہو کہ آپ اپنا اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے, بستر سے نکل کے دن شروع نہیں کرنا چاہتے اپنا. اگر یہ خاص عرصہ ان تمام علامات کو گزر جاتا ہے تو پھر ہم اسے ڈپریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. جس وجہ یا بیماری کی طرف جائیں. اچھی آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہوا چھوٹی وقت ناظرین بٹھوں دائیں کرو نہ وقت ویلکم بیک ناظرین. اچھا پنج گالن جو سلسلہ بیرا پنج مہمان صاحب شروع. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑے زبردست آپ نے بتایا کہ اگر جیسے اکنامی طور پہ جو لوگ بہت مطلب اتنا ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھا سکیں یا اپنی ہیلتھ کے لیے کریں یا گھر بنا سکیں, تو وہ تو مسلسل کافی عرصے تک ایک خوف میں یا سیڈنیس میں یا دکھ میں رہتے ہیں. تو کیا ان کو کوئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں؟ کون سی بیماریاں؟ صرف ڈپریشن ہوگا, انزائٹی ہوگی, یا کچھ اور بیماری بھی ہو سکتی ہے؟ بہت اہم آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب. اگر مستقل بنیاد پر آپ خاص اسٹریس سے ڈیل کر رہے ہوں تو ہمارے جسم میں خاص کیمیکل کا رسپانس آتا ہے جسے ہم اسٹریس ہارمون کہتے ہیں ہمارا, اس کی مقدار مستقل بنیاد پہ بڑھی رہتی ہے. اور ڈپریشن کے بھی جو مریض ہوتے ہیں یا اس سے جو انگزائٹی سے جو مریض ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی اس کیمیکل کی مقدار جو ایک خاص لیول سے اوپر رہتی ہے مستقل. کون سا بڑھتا ہے؟ کورٹیزول کا جو کیمیکل ہے وہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اسٹیرائڈ جو ہے ہمارے اندر, اس کے بڑھے رہنے سے ہمارے جسم پہ کافی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمارے ہڈیوں کو کمزور کرنے کے کام کرتا ہے, ہمارے شوگر کی جو ہونے کے امکانات ہیں, ڈائبٹیز ہونے کے, ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, انسولین کی ریزسٹنس بہت بڑھا دیتا ہے ہمارے اندر, انفیکشن لگنے کے امکانات ہمیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. عام لوگوں کی نسبت جن کا کورٹیزول بڑھا ہے وہ زیادہ آسانی سے انفیکشنز کا شکار ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ تمام بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے, بلڈ پریشر کیونکہ اس کا اثر گردوں پر بھی ہوتا ہے, تو یہ بلڈ پریشر کیونکہ گردے ہمارے بلڈ پریشر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بلڈ پریشر کی مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہماری یادداشت پہ اثر ڈال سکتا ہے, ہماری یاد رکھنے کی صلاحیت, کیونکہ اس کا اثر دماغ پر بھی ہے, ذہن پر بھی ہے, تو ہماری یادداشت متاثر ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. پھر کچھ اسکن کنڈیشنز ہیں, ہاتھوں میں خشکی ہو جانا, ڈرائنس ہو جانا, اسکن ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے اس سے ہماری. جی آئی ٹی پہ بالکل بالکل, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کانسٹیپیشن ایکسیسو ہو جائے یا بھوک نہ لگنا, نیند نہ آنا, یہ بہت ساری چیزیں. اور پھر ہمارے معدے میں جو جلن کی ایک کامن شکایت ہے کہ جی سینہ جل رہا ہے, 90% ہر کوئی آدمی آتا ہے کہ سینہ جل میرا رہا ہے, جی ہاضمہ بدہضمی ہو رہی ہے. کیا یہ صرف کی اس کا وجہ بھی سیڈنس ہے؟ اس کا بھی سیڈنس اس کی وجہ نہیں, لیکن ہاں سیڈنس کی وجہ سے جو کورٹیزول مستقل بڑھا رہتا ہے, یا ڈپریشن یا اسٹریس کی وجہ سے کورٹیزول جو مستقل بڑھا رہتا ہے وہ ان گیسٹرک سمپٹمز کو. اچھا کیا بچے بھی دکھ میں ہوتے ہیں؟ ہوتا ہے بچوں کو بھی؟ نوزائیدہ بچے جو پیدا ہوئے ہیں وہ بھی دکھ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. 5-6 سال والے بچے, ان کو اپنی لیول کے مطابق دکھ ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا دکھ زیادہ لیڈیز کو ہوتا ہے یا مردوں کو؟ انسان کو ہوتا ہے. نہیں, انسان کو ہوتا ہے. انسان کو ہوتا ہے. پرسیپشن یہ ہے اس لحاظ سے, ہاں اس میں جینڈر کی ڈفرینسیشن, بالکل آپ نے اچھی چیز ہائی لائٹ کی کہ جینڈر کی ڈفرینسیشن اس وجہ سے کہ آپ مختلف نوعیت کا اسٹریس ڈیل کرتے ہیں نا. خواتین باہر کی جو اکنامک اسٹریس ہے اس کو اتنا زیادہ نہیں فیل کر رہی ہوتی, گھر سے ریلیٹڈ ایموشنل اسٹریسرز ان کے زیادہ ہوتے ہیں, اکنامک اسٹریسرز اتنے نہیں ہوتے ان کے, اور اسی کے بیسس پہ ان کے رسپانسز آتے ہیں, ویریشن آتی ہے. اسی طرح سے سوسائڈ میں یا سوسائڈ اٹیمپٹس میں بھی ویریشن اسی وجہ سے. سوسائڈ ریٹس میں اگر ہم دیکھیں جینڈر ڈفرینسیشن میں تو خواتین اٹیمپٹ زیادہ کرتی ہیں, مرد انجام تک اس کو زیادہ پہنچاتے ہیں. اچھا دونوں میں یہ ٹینڈنسی ہے, دونوں میں کمپلیٹڈ سوسائڈ جو ہیں وہ میلز میں زیادہ کامن ہوتی ہیں, اٹیمپٹس آف سوسائڈ فیمیلز میں زیادہ کامن ہوتی ہیں, یا سیلف ہارمنگ بیہیویئر, خود کو نقصان پہنچانے کا جو وہی آتا ہوں کہ اگر اس میں ڈپریشن کا مریض ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. تو پھر کیا اس کا علاج ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا نا, یہ چیز جہاں پر بھی آپ کو محسوس ہو کہ یہ تمام علامتیں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو چلیں ہم لینیٹ بھی کر دیتے ہیں, مینشن بھی کر دیتے ہیں. یعنی جسم میں تھکان کا شدید محسوس ہونا, انرجی فیل نہ ہونا, اداسی ایک خاص حد تک محسوس ہونا, اور جو چیزیں آپ کو پہلے انٹرسٹنگ لگتی تھیں, آپ کی دلچسپی کا باعث تھیں, ان میں اب دلچسپی نہیں ہے, بیزاری ہے آپ کو. یہ خاص طور پہ 3 علامتیں یہ, اور اس کے علاوہ آپ کے جسمانی سمپٹمز, بدن میں مستقل درد ہے, کبھی یہاں مائگریٹنگ, بھوک آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, آپ کا ایپیٹائٹ متاثر ہو گیا, آپ کا وزن متاثر ہو رہا ہے,
آپ کے فنکشننگ میں جو ہے وہ تو پھر دوائی لینا ضروری ہے. تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا بالکل ضروری ہے, اور ڈاکٹر پھر اس کی سیویرٹی اور شدت کے مطابق آپ کو دوائی یا پھر تو پھر وہ مگر وہ ڈپریشن کی دوائی تو ضرور دے گا, مگر اس کی جو دکھ ہے اس کو تو ختم ڈاکٹر نہیں کر سکتا. سائیکو تھراپی اس چیز کے لیے موجود ہے, اس اسٹریس کو نشاندہی بھی کرنے کے لیے اور اس اسٹریس کو دور تو اچھا دونوں کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے, دوائی بھی بالکل دینی دونوں ہے. چیزیں. اچھا انزائٹی میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں؟ یہ لوگ نہیں, جو بھی کوئی بھی عام پاپولیشن بھی ہے وہ بھی اتنی ہی پرون ہے. ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے, کیونکہ اکثر ہمارے استاد جب ہمیں پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں انگزائٹی اور ڈپریشن ایک ہی سکے کی دو سائڈز ہیں. جیسے ڈپریشن کا مسئلہ ہے وہ انگزائٹی سے بھی کہیں نہ کہیں ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اور جو انگزائٹی اس کو فیس کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈپریشن کے بھی کچھ نہ کچھ معاملات سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو دونوں ہی, جب آپ ڈاکٹر سے وزٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر دونوں ہی کے لیے آپ کو اسکرین کرتا ہے, دونوں ہی کے لیے آپ کو. اچھا ان سے بھی آگے یہ بیماری بڑھ سکتی ہے اس اسٹیج سے آگے؟ جی ہاں بالکل, اس کی شدت آگے تک جا سکتی ہے. تو کیا بیماری ہوگی پھر اس سے بھی بڑھ جائے اگر؟ تو کیا سیزوفرینیا ہوگا, سائیکوسس ہوگا, کیا ہوگا؟ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن شدید ہو جائے گا تو خدا اسکیزوفرینیا ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. دونوں الگ اینٹیز ہیں, دونوں کا آپس میں اس طرح سے تعلق نہیں ہے. ڈپریشن کی شدت آنے پہ سائیکوسس کی علامات آ سکتی ہیں, لیکن اسکیزوفرینیا اور ڈپریشن ایک چیز نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ڈپریشن کی شدید فارم اسکیزوفرینیا ہو جائے گی. بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے اور بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے, لیکن ہاں ڈپریشن کی شدت میں سائیکوسس کی علامات آ سکتی ہیں, جس میں کہ غیر ضروری چیزوں کا نظر آنا, چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے, یا سنائی دینا, غیر مرئی آوازوں کا سنائی دینا, یہ شامل ہے. یہ بھی شامل ہے کہ انسان کو حقیقت سے الٹ باتوں پر یقین ہونا شروع ہو جائے, اور اتنا پختہ یقین ہو کہ وہ کسی اور کی بات نہ مانے اور اگریسو ہونا شروع ہو جائے اس چیز پہ, رویہ بالکل بے ربط ہونا شروع ہو جائے, بے تکا ہونا شروع ہو جائے, جیسے ہم ڈس آرگنائزڈ بیہیویئر کہتے ہیں. یہ تمام علامات سائیکوسس کی ہو سکتی ہیں ڈپریشن میں بھی. آگے چل کے یہ کوئی اپنے آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے ایسا مریض؟ اپنے آپ کو, اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی. لیکن اگین میں یہی بات دوبارہ دہراؤں گی کہ یہ بہت ریئر سچویشنز ہیں, بہت ریئر ہوتا ہے, لیکن ہاں پاسبلٹی اپنی جگہ موجود ہے. اچھا شوگر کا مرض بڑھ رہا ہے, بولتے ہیں کہ میٹھے کھانے سے بڑھتا ہے, مگر آپ بولتے ہیں کہ اگر آپ مسلسل سیڈنس میں, دکھ میں, آپ کا کارٹیزول بڑھ رہا ہے تو آپ کو شوگر بھی ہو سکتی ہے. تو جو بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں جو شوگر کے لوگ ہیں تو وہ ہر طبقے پہ جو اپنے سیڈنس کی وجہ سے کارٹیزول بڑھ رہا ہے, اس لیے شوگر بڑھ رہی ہے, کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کیونکہ اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی ریسرچ کر کے ہم یہ کوریلیشن ڈرا کریں تو زیادہ سائنٹیفک. مگر بڑھنے کا سبب تو ہے, بڑھنے کے سبب میں سے ایک سبب ضرور ہے, ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. اچھا اب ہم اپنے دکھ کو یا سیڈنس کو ختم کیسے کریں, بچیں کیسے اسے؟ بہت اچھا سوال ہے. دکھ کو ختم نہیں کرنا, پہلی بات تو یہ کہ دکھ کوئی نیگیٹو چیز نہ سمجھیں. دکھ کا نہ ہونا بھی ایک ایب نارمیلٹی ہے. اگر کوئی انسان دکھ محسوس ہی نہیں کر رہا ہے وہ بھی ایک ایب نارمیلٹی ہے. تو دکھ کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن دکھ کی شدت, دکھ کا دورانیہ اتنا طویل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسائل کا شکار ہوں. تو پہلی چیز تو یہ. لیکن ہاں اس سے بچنے کے لیے اور اسے ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے, تو دو طریقے ہوتے ہیں, میل اڈیپٹیو ہوتے ہیں اور ایک اچھی اور گڈ اڈیپٹیو کوپنگ ہوتی ہے. کوپنگ کہلاتی ہے نا یہ. میل اڈیپٹیو کوپنگ میں تمام وہ رویے ہیں جو کہ ہمیں مزید اور نقصان پہنچا سکتے ہیں, جیسے کہ کسی نشاور چیز کا استعمال, خود کو چوٹ پہنچا لی, یا مزید لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی, غصے کا اظہار کہیں کا کہیں کر دیا. یہ تمام میل اڈیپٹیو کوپنگس کہلاتی ہیں. ان سے ہٹ کے جو اور بہتر رویے ہیں, جو مثبت رویے ہیں, پازیٹیو, وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ انسان ورزش اور جسمانی ایکٹیویٹی کو اہمیت دینا شروع کرے, دن میں ایک روٹین لے کر آئے, ترتیب لے کر آئے. جیسا ہمارا معاشرہ ہے نا, ایسٹرن سیٹ اپ جیسا ہے, ویسے بھی ہم دین اور روحانیت کی طرف بہت انکلائنڈ ہوتے ہیں. تو اس کی اپنی امپورٹنس ہے اور اپنی اہمیت ہے. اس میں جیسے ہم میڈیٹیشن جس چیز کو کہتے ہیں نا, تو روحانی جتنی ہماری عبادات ہیں وہ میڈیٹیشن ہی تو ہیں ایک طرح سے. ان میں اپنے آپ کو انویسٹ کرنا شروع کریں, اور یہ کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے سراؤنڈ کریں جو کہ آپ کے خیر خواہ ہیں, وہ ایک بہتر حل ہے. ہیلپ مانگنے میں شرمندگی محسوس نہ کریں, اگر محسوس کر بھی رہے ہیں تو اس کو فائٹ کر کے. بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ ہیلپ مانگنے میں, مگر آج کل ہم ایک دوسرے کی مدد بھی تو نہیں کرتے نا, ہم ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سنتے نا. اب گھر میں بھی دیکھیں نا, گھر میں اب والدین اپنے بچے کی بات بھی نہیں سنتے, یا یہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کرتے, ایک دوسرے کو سنتے بھی نہیں ہیں, تو یہ دکھ اور یہ سیڈنس کیسے ختم ہوگا؟ یہ مشکل نہیں ہے, یہ تو پھر مسلسل چلتا رہے گا. پھر ایسے لوگ جو ہے نا وہ لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بدقسمتی سے ابھی جو جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں بہت ڈیجیٹلائزڈ اور بہت تیز, بہت فاسٹ گروئنگ معاشرہ ہے. خاص طور پہ شہروں کی زندگی اتنی تیز ہے کہ اگلے منٹ میں آپ
آپ کے پاس اپنا ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہے, آپ کے پاس کسی کے لیے ایک منٹ ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے. ہے. اپنے والدین کو اپنے یہ بات بچوں کو آپ ٹائم ٹھیک دینا کہہ ہے, رہے ہیں. بچوں کو اپنے والدین کو ٹائم دینا چاہیے, یہ ایک بالکل دوسرے آپ کی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, سنیں گے. فیملی لائف کی اپنی امپورٹنس ہے. لیکن میں پھر دوبارہ ایک چیز کی طرف ضرور ایڈ کروں گی کہ اس ہیونگ سیڈ یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی چیزیں اتنی بری نہیں ہیں. ہم سب ابھی بھی ایک معاشرے کے طور پہ اس طرح موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہماری مساجد ہیں, محلوں کی بیٹھکیں ہیں, وہاں ابھی بھی لوگ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا دکھ سکھ پوچھنے کے لیے. یہ وہ ہمارے وہ سوشل سیٹ اپس ہیں جنہیں ہم اگنور شاید کر جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی وہ پازیٹیو باتیں ہیں. ابھی بھی کسی کے گھر کوئی خدا نخواستہ ڈیتھ ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, رشتہ دار وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس گریف کو ڈیل کروانے کے لیے. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ 3 دن تک ان کے یہاں کھانا نہیں بننا ہے, نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ رشتہ دار پہنچائیں گے تاکہ آپ ابھی دکھ میں اپنے دکھ کو پروسیس کریں. تو ہم ایز اے معاشرہ کافی ساری پریکٹسز نہیں, اب آلریڈی دو کر رہے چیزیں ہیں. ہیں علاج کے لیے, 2 چیزیں ہیں. کوئی بھی دکھ ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, سائیکوسس ہے, شیزوفرینیا ہے, جو بھی ہے, ذہنی جو بھی مرض ہے, کسی کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنے ذہن پہ لے لیتا ہے, یا مختلف نیگیٹو تھنگس. علاج کے 2 طریقے, یا تو اس سے بات کروں, کاؤنسلنگ کروں, یا دوائی دوں. تو کیا بات کرنا ہی بہتر ہے یا دوائی دینا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے, اب علاج پہ آتے ہیں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ یہ دونوں میں سے کیا چیز بہتر ہے. یہ مریض سے مریض میں فرق ہوتا ہے اور انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے. اس میں یہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوا جو ہے وہ اس سے بہتر ہے یا بات چیت کا علاج اتنا بہتر نہیں ہے. دونوں ہی کے اپنے فائدے ہیں, اور یہ کون سے مریض کے لیے کیا چیز بہتر ہے یہ ماہر یا اسپیشلسٹ اسیس کر کے بہتر طور پہ گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس وقت بیماری کی نوعیت کیا ہے, اس وقت جو مسئلہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اگر مائلڈ نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں تو صرف بات چیت یا سائیکو تھراپی کا جو علاج ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اور اگر ماڈریٹ سے سیویئر انٹینسٹی کا ہو تو پھر ہم دوا کی طرف جاتے ہیں, اور اس میں بھی ساتھ میں تھراپی کو شامل اچھا, رکھتے ہیں. کچھ ایسے مریض بھی آپ کے پاس آتے ہیں جن کو دکھ ہوتا ہے تو وہ علاج بھی نہیں کراتے, ان کو باندھ کے پکڑ کے علاج کرائے, بولا اتنا سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں, وہ ان کا دکھ اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ وہ اس دکھ سے نکل ہی نہیں پاتے. تو ایسے مریضوں کو کیا کریں؟ اسے ہم کہتے ہیں انسائٹ کا نہ ہونا, ہاں, یعنی آپ کو مطلب نکل ادراک ہی نہیں پا رہے. ہوتا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے بھی, آپ نہیں تو پہچان رہے کیا ہوتے. کوئی علاج ہے ایسے مریض؟ بالکل بالکل, ایسے مریض کے لیے بھی ہم وہ دوائیں استعمال کرتے ہیں جو کہ پہلے ان کے اس فیچر کو دور کریں, جو کہ سائیکوٹک فیچر ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اپنے آپ کو, بیماری ہے, کوئی مسئلہ نشاندہی نہیں کر پا رہے کہ کوئی مسئلہ ہے. پہلے ہم اس کو دور کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی جو پرائمری وجہ ہے, جو اسٹریسر ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مرحلہ وار چلتی ہے یہ چیز. پہلے ایک مرحلے میں ہم جو اچھا, 2 پرسنالٹی ہیں اس طرف آتے ہیں. اس کو بھی ایک آدمی ہے, چھوٹی بات ہو, چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا, اس کا مقابلہ کرتا ہے, ہار جائے یا جیت جائے وہ الگ بات ہے. ایک ایسا پرسنالٹی ہے یا ایسا انسان دنیا میں ہے جو مقابلہ نہیں کرتے, بھاگ جاتے. ان کا کیسے علاج کیا جائے؟ ہر آدمی کو مقابلہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو کیسے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کو خود ہینڈل کریں یا ڈیل کریں؟ ان کو ہم پھر وہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں جنہیں ہم کوپنگ ٹیکنیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایز اے معاشرہ ہم کافی اسٹرکٹ ہیں, کافی ہمارا وہ جو ہے وہ سختی ہے ہمارے اندر اس معاملے میں کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے تم ایسا نہیں کر رہے ہو, آرام تم سے غلط کر رہے سمجھانا ہو. چاہیے اس کو. ہاں, لیکن ہم ایز اے معاشرہ تھوڑی سی سختی برتتے ہیں اس معاملے میں کہ نہیں, تمہیں اگر اداسی ہے تو تم اپنا ذہن ڈائیورٹ کرو, کیوں نہیں کر رہے ہو. ہم اکثر یہ جملہ تک کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا ایمان کمزور ہے اس لیے تم نہیں کر رہے ہو, تمہیں بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ. دیکھو 2 باتیں, میں اپنے امتحان میں فیل ہو گیا تو میں دکھ تو ہوگا نا مجھے. بالکل, میرے کولیگ سارے نکل گئے, میں رہ گیا, تو مجھے آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. دوسری اٹیمپٹ میں میں کامیاب ہو سکتا ہوں. اسی چیز کو ہم اگر ڈسکس کریں تو یہ وہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں اسٹیجز ہیں نا گریف کے بھی, تو پہلے مرحلے میں تو ہم ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے, پھر ہم بحث کرتے ہیں, بارگین کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے, میں ہی کیوں فیل ہوا ہوں, کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے, میں نے تو اتنی زبردست سوال. کیا اکثر لوگ بولتے میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں سوال آتا ہے؟ یہ گریف کی سٹیجز ہے نا. پہلی سٹیج میں تو ہم کوئی بھی ڈینائی دکھ ہو کرتے ہیں, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, دوسروں کے ساتھ نہیں ہو رہا, مگر ایسے نہیں ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہو, ہمیں پتہ نہیں ہو. ایسا ہے, بالکل ہے, لیکن اس پرٹیکولر اس خاص مومنٹ میں اس موقع پہ یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کیونکہ ہم گریف کی ابھی اس 2nd سٹیج پہ ہوتے ہیں. 3rd سٹیج میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, کچھ ہوا ہے تو تھوڑا بہتر بھی ہو جائے گا شاید, بارگین پہ آ جاتے ہیں ہم. پھر ہم آہستہ آہستہ اس کو تسلیم کرنا شروع کرتے ہیں. گریف کے مرحلے ہیں, سٹیجز ہیں. جب کوئی بھی بری چیز آپ کے ساتھ پیش آتی ہے تو آپ پہلے مرحلے میں تو فوراً ڈینائی کر, نہیں ہوا ہی نہیں ہے میرے ساتھ, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. دوسرے مرحلے میں آ کے آپ پھر کیوں ڈینائی کرتے ہیں؟ بھی ہوا ہے, میں فیل ہوا ہوں تو ہوا ہوں. نارمل پروسیس ہے. گریف پروسیس ہی اسی طرح ہوتی ہے, گریف یا دکھ اسی طرح پروسیس ہوتا ہے.
साला साल से जो इंसान का रवैया डेवलप होता चला आ रहा है ना, अच्छा, गुस्सा करना, एक का गुस्सा दूसरे पे निकालना, घरों में लड़ाई करना, ये नहीं करो, नहीं वो नहीं करो, ये सारा इस ग्रीफ में आता है। ग्रीफ की वजह से भी हो सकता है, जी हाँ। इसकी वजह सिर्फ ग्रीफ नहीं होती, लेकिन हाँ ग्रीफ भी इसकी वजह हो सकती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये जैसे आपने कहा ना, कहीं का गुस्सा कहीं उतार रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं अपने गुस्से को, ये सब डिफेंसेस कहलाते हैं। हमारे साइकोलॉजी में हम इसको कहते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है आपका, ग्रीफ से डील करने का या किसी भी स्ट्रेस से डील करने का आपका तरीका है। टाइम भी खत्म, आखिरी सवाल, हमारे जो मनफी सोचें, गलत सोच रहे हैं, ऐसे भी हो रहा है, मुझे ऐसे करना चाहिए, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? मनफी सोचों से लड़ने का बहुत बेहतर तरीका ये है, जैसे एक मिसाल देके समझाती हूँ। अब बोर्ड पे 2 लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं, उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि अब इनमें से लाइन ए को लाइन बी से जो है वो बड़ा कर दो, तो ऐसा कुछ करो कि तुम जो है लाइन इनमें फ़र्क आ जाए और लाइन ए जो है वो बड़ी हो जाए। तो दोनों चीज़ें मौजूद थी। जो शागिर्द था उसने डस्टर उठाया और बी को मिटाना शुरू कर दिया। उसने कहा सर वो लाइन ए अब बड़ी है और लाइन बी छोटी हो गई है। किसी एक ने जाके चौक उठाई और जाके लाइन ए को मज़ीद तवील कर दिया। उसने कहा सर लाइन ए तवील हो गई और बी अब छोटी है। तो ये चीज़ें हमारी प्रेफरेंसेस पे हैं, हालात पर हैं। आया हमने हालात को मॉडिफाई करना है या अपने अंदर तब्दीली लेके आनी है, क्योंकि जैसे हमने कहा ना, स्ट्रेस तो कहीं नहीं जाने वाला, ये एक समंदर है जो कि यहाँ पे रहेगा, हमारे जहनों में घूम रहा है। हमने अपनी अपनी कश्ती बनानी है उसमें से तैर के गुजरने की। कश्ती किसी भी चीज़ की हो सकती है। अच्छा, अगर हम अपने अखलाक को अच्छा करें तो इन बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, बहुत बेहतरी आ सकती है। सिर्फ एक छोटा सा काम कर लें, हम रिस्पॉन्स या रिएक्शन देने से पहले पॉज कर लिया करें और थोड़ा एक स्टेप पीछे लिया करें। रिएक्शन फौरन ना दिया करें किसी भी चीज़ पे, किसी भी सिचुएशन पे, चाहे किसी से लड़ाई हो रही हो, चाहे कोई खुशी का मौका हो, थोड़ा पॉज करके एक दफ़ा ठहर के देख लिया करें, थोड़ा ठहराव लेकर। तो बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। बिल्कुल, मतलब काउंसलिंग पे तरह का इलाज भी है, दवाइयाँ भी हैं, बिल्कुल, और थोड़ा सब्र करके भी। बिल्कुल। और प्रिवेंट करने के लिए, बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, फिजिकल एक्टिविटी को अहमियत दें अपनी डाइट में, सिवाय जंक फूड से हट के जो हेल्दी चीज़ें। बड़ी मेहरबानी। क्या मैसेज क्या होगा, पैगाम आखिर में यही होगा कि बस ये 2 काम कर लें, पॉज ले लिया करें किसी भी सिचुएशन में रिएक्शन देने से पहले, और अपने अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त और सब्र लेकर आएँ। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर फ़ाइज़ा रहमान आप हमारे साथ थी। नाज़रीन, असांजे मौजूद मेहमान ऐं डॉक्टर फ़ाइज़ा रहमान असां सां गॾु ईंदा ॾाढी ज़बरदस्त तरीक़े सां असांखे सम्झायो त ॾुख या तकलीफ़ में या सैडनेस में हिम्मत करे, चवंदा आहिनि त मर्द थी हुनजो मुक़ाबिलो कजो। नंढी तकलीफ़ आहे त पोइ उनखे फेस करियो, जेकॾहिं वॾी आहे त पोइ उनखे फेस करियो। हर ॻाल्हि खे ॾिसी वासी सोचे सम्झी जेकॾहिं हुनजो मुक़ाबिलो कजो। नाकामियूं कामयाबियूं असां सां गॾु आहिनि, परेशानियूं डिप्रेशन असां सां हर वक़्तु गॾु आहे। कॾहिं असां ख़ुशि आहियूं त कॾहिं असां ॾुख में आहियूं। इन सभिनी खे गॾु पाण सां खणी हलिणो आहे, सुहिणे नमूने सां, सुहिणे तरीक़े सां, सब्र सां, इख़लाक़ सां। जेकॾहिं असां डॉक्टर साहिब जिन ॻाल्हियुनि ते अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन्हनि ॾुखनि खां पाण खे ऐं पंहिंजे माशरे खे बचाए सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमावर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।